میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے علم نشرح لک صدرک میڈیا سروس ووضعنا عنک وزرک الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوال جلال والاکرام دیر پر رحمت کتاب دا تریاں سفارہ اور سورت الانشراح دی ابتدائی آیات. اللہ والو جو مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، بیٹھو. اس مقام ذی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے پیغمبر زمان سرور کون و مقام ماہ درخشاں صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جیڑے تین احسانات کیتے نے، جو انعامات رب نے کیتے نے، ان تین انعامات کا تذکرہ فرمایا. توجہ میری طرف رہے. بعد انعامات وہ ہوندے نے جو رب کولو منگیا، رب کے چوری پھیلایا، انسان نو میسر آتے ہیں. تے صدقے جاواں بعد انعامات وہ ہوتے ہیں جو بغیر منگن دے رب اپنے بندے تے کر دے. آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے میرے رب نے ایک تین انعام کیتے ہیں. تے غور فرما لو، میرے رب نے بغیر
منگن دے کیتے اور 3 انعام کیڑے کیڑے نے؟ ایک ہے شرح صدر، میرے وال دیکھتے رہنا. دوسرا ہے وضع وزر، اور تیسرا ہے رفع ذکر. میں انشاءاللہ الرحمن آج اپنے خطاب نو تین آیات مرکوز رکھاں گا اور اپنی گزارشات نو دے تحت محدود رکھاں گا. میرے بھائیو، سیدنا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، میرے اللہ فرماندے نے، اے میرے موسیٰ، جی جی رب جی، فرمایا فرعون وال جاؤ نا، اور میری توحید سناؤ نا، اور عہدے تک میری یکتائی کا پیغام پہنچاؤ نا. جدوں میرے رب نے اپنے کلیم کی ڈیوٹی لگائی تے سیدنا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب اگے اپنی چولی پھیلاندے نے تے عرضاں کرتے نے. آواز آندی ہے، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. میرے آقا میرا سینہ کھول دے، تسی آمین کہہ دے ہو. اللہ میرا سینہ کھول دے، تو آج ہو رہی ہے. اللہ میرے کام نو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان دیا گراوی کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکن. واجعل لي وزيرا من أهلي،
اللہ جی میرے آل وچوں میرا ایک وزیر بنا دو ہارون اخی، اللہ میرا وزیر میرا برا ہارون بنا دو، اس دت بئی ادری و اشر کو دی امری کئی نو سبا کا کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ دیکھ لو رب سے کولو اوتا نبی موسیٰ منگتا پیا، پر صدقے جاواں قربان جاواں ایتھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام منگتے بھی نہیں، بغیر منگن دے اللہ فرماتے نے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا الم نشرح لک صدرک، میں تیرا سینہ کھول دیتا ہے تے سونیا میں سارے بوجھ تیرے اتار دیتے نے، تے اے میرے محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، اے میں رہندی دنیا تک واسطے تیرا نام تے ذکر جڑا کائنات دے چپے چپے تک پہنچا دیتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، قیامت دیا کندھاں تک تیرا نام روشن رہے گا، تیرے نام تے چرچے ہوندے ہی رہیں گے۔ اور دوستو اج دا ذرا جیڑا پیغام ہے صحیح طرح نوٹ کریا جائے، اور اج دے پیغام نو میرے جان دے بعد گلی گلی کوچا کوچا اور چوک چوک پہنچان کی کوشش کریا جائے، تاکہ عظمت مصطفیٰ کا ڈنکا کھڑک جائے، کتاب و سنت کا پھریرا لہرا جائے، اور مسلک اہل حدیث کا گلگلا مت جائے۔ ذرا غور فرما لو، میرے رب نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے انعامات کنے کو کیتے نے، اور کس کس رنگ وچ کیتے نے۔ جے قرآن سنتے جی کرتا ہے تے میں قرآن سناواں، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن جی کرتا ہے اتنا بڑا رات لنگ جائے دن چڑھ جائے۔ اللہ تعالی قرآن کا پیار نصیب فرمائے۔ لو قرآن سن کے جھوم جایا جے، تڑپ جایا جے، لہلہا جایا جے، کھل کھلا جایا جے، اور آج درود پاک دی بھی چھل آتی جائے تے سبحان اللہ دی بھی آتی جائے گی تے میں قرآن سنا نہ جاواں گا۔ یہ جی سمجھو جی میرا پٹرول ہی ہے میرے بھائی۔ بہ جا تسا کی رسم پائی ہے تو بیل چنڈ آئے سو اتنے
اللہ فرماندے نے انعام دا ذکر ہون لگا، اللہ فرماندے نے ایک ہور انعام فرمایا انا اعطیناکل کوثر۔ سبحان اللہ بھی تسی ڈر کے ہی آندے ہو۔ انا اعطیناکل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اجے نہیں جے انعام دی سمجھ آئی تے میں ایک اور مقام تواڈے سامنے تلاوت کر لگا۔ اللہ فرماندے نے صدقے جاواں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اجے نہیں سمجھ آئی، ایک اور انعام ہون لگا جے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ وأصیلا۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں اور ذرا ایک انعام دا تذکرہ کر لگا ہاں۔ آواز پہ آندی ہے، اللہ فرماندے میں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث۔ اور دیکھو ذرا کنے کو رب نے اس صورت وچ اپنے انعامات نو گن دیتا ہے، تذکرے کر دیتے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آندے نے تینوں تیرے رب نے چھڈ دیتا ہے، رب تیرے مینوں راحت دی قسم جدوں چھا جاندی ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ میں تینوں چھڈیا بھی نہیں، تیرے تے غصے ہویا بھی نہیں، اور سونیا میں تینوں کیویں چھڈ سکنا؟ اے میرے محبوبہ مینوں تیرے روشن چہرے دی قسم واللیل اذا سجا، مینوں تیریاں زلفاں دی قسم ما ودعک ربک وما قلی۔ میں تینوں چھڈیا بھی نہیں، تیرے تے غصہ
غصے ہویا بھی نہیں اور میرے محبوبہ اجے تو دنیا تے آیا بھی نہیں سے تیرا باپ عبداللہ تینوں چھڈ گیا پر ماں ودعکا ربک وما قلا میں تے تینوں ادو بھی نہ چھڈیا اے میرے سونیا تو پیدا ہو پیا عرب دیاں ساریاں تائیاں چھڈ گئیاں پر ماں ودعکا ربک وما قلا میں تے تینوں ادو بھی نہ چھڈیا تینوں حلیمہ دی چولی وچ پا دتا اے میرے سونیا تیری عمر 6 سال دی سی تے تیری ماں بھی چھڈ گئی پر ماں ودعکا ربک وما قلا میں تے ادو نہیں تینوں نہ چھڈیا اے میرے محبوبہ 8 سال دی تیری عمر سی تے دادا بھی اکھا پھر گیا پر ماں ودعکا ربک وما قلا میں تے تینوں ادو نہیں نہ چھڈیا اے میرے محبوبہ جے میں ہی چھڈ دیندا دس تیریاں کون حفاظت کردا جے میں ناراض ہو جاندا ہجرت دی رات تیریاں حفاظت کون کردا جے میں چھڈ دیندا بدر وچ تیریاں امداد کون کردا جے میں ناراض ہو جاندا احد وچ تینوں کون بچاندا جے میں غصے ہو جاندا خندق تے خیبر چ تیری نصرت کون کردا جے میں ناراض ہو جاندا اے میرے محبوبہ تینوں 7 آسماناں دی سیر کون کراندا تذکرے کر رہا ہے اپنے انعامات کے تذکرے کر رہا ہے اور سن لینا ذرا ما ودعکا ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور تیری جڑی پہلی زندگی مکی وہ نالوں ویکھ لے میں مدنی بہتر بنا دیتی ہے یا دنیا دی زندگی نالوں آخرت دی زندگی تیری اعلیٰ بنا دیتی ہے سونیا وللآخرۃ خیر لک من الاولی تے والا سوف یعطیک ربک فترضی اے میرے سونیا نبی تے مینوں راضی کر دے میں پر میرے پیغمبر میں تینوں انہاں دیواں گا کہ تینوں راضی کر دیواں گا ابو علیہ السلام نہ قوم نال لے کے تر پے تے رات چھڈ کے نہ آپ کالی کالی اگے چلے گئے اللہ فرماندے نے ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اور میرے موسیٰ ساتھی پیچھے چھڈ آیا آپ جلدی جلدی آیا کی گل ہے آدھر میرے ربا اور میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں لیکن میں کیوں آیا وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى اللہ میں جلدی جلدی اس واسطے آیا لِتَرْضَى تاکہ تو موسیٰ سے راضی ہو جائے موسیٰ جڑا ہے لِتَرْضَى موسیٰ تیرو راضی کرنے واسطے آیا ہے اتنے موسیٰ علیہ السلام رب راضی کر رہے ہیں ایتھے کی اللہ فرماندے نے والا سوف یعطیک ربک فترضی اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں نہ دیواں گا کہ تو راضی ہو ہی جائے گا علم یجدک یتیما فآویٰ میں تینوں یتیم پایا تینوں ٹکانے دیتے ووجدک ضالا فہدیٰ
حلیمہ دے کولو آندیا ایک دفعہ تو رات گم ہو گیا تھا، میں تینوں منزل تک پہنچایا، تینوں تیرے گھر پہنچا دیتا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو غریب مسکین سے بے مال تے بے سر سے تینوں ختیجہ دے نکاح دے دیتا، نتیج ختیجہ تیرے نکاح لے آندی فَأَغْنَىٰ، بے مال ختیجہ تا تینوں سونے غنی کر دیتا، مالو مال تینوں کر دیتا، ہائے فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے یتیمی دیا ٹھوکراں تو نہیں کھادیاں نے، یتیم نور کتے چرکنا نہیں دے، سائل نو کتے ڈانٹنا نہیں دے، اما بنعمت ربک فحدث، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جیڑیاں تے نعمتاں کیتیاں نے سونیا انہاں نو بیان کردا رہو، انہاں دے تذکرے کردا رہو، ویکھ لو میرا خدا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑے انعامات کر رہا ہے، اللہ انہاں دے تذکرے چرچے کیویں کر رہا ہے، وہ دے نال ہی نا ہن اللہ فرماندا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوبہ میں تیرا سینہ کھول دیتا ہے، میں تیرا سینہ کھول دیتا ہے، میں تیرے سینے نو اتنا کھول دیتا ہے کہ تیرا سینہ کائنات دے علوم دا خزینہ بنا دیتا ہے، ساری کائنات دے علوم تیرے سینے دے وچ جمع کر دیتے ہیں، صدقے جاؤ میں قربان جاتا ویوا تکتے رہنا، قرآن کی زیارت کرتے رہنا، اور یہ دیکھ رہا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تینوں نظر آؤں گے ایک قاضی دی حیثیت وچ، کہتے تینوں نظر آؤں گے ایک معلم دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا تینوں نظر آؤں گے ایک سپاہ سالار دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا نظر آؤں گے تینوں میرے بھائی ایک تاجر دی حیثیت وچ، کہتے میرے پیغمبر نظر آؤں گے تینوں شب زندہ دار دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا تینوں نظر آؤں گے ایک خطیب دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا نظر آؤں گے ایک امام دی حیثیت وچ، کہتے میرے پیغمبر تینوں نظر آؤں گے ایک مبلغ تے واعظ دی حیثیت وچ، کہتے میرے پیغمبر نظر آؤں گے ایک سخی دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا نظر آؤں گے ایک عادل دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا نظر آؤں گے ایک بہادر تے شجاع دی حیثیت وچ، کہتے آقا میرے نظر آؤں گے ایک فلسفی دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا نظر آؤں گے ایک منطقی دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا نظر آؤں گے ایک ادیب دی حیثیت وچ، ایک میرے آقا کہتے نظر آؤں گے ایک سیاستدان دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا نظر آؤں گے ایک حکمران دی حیثیت وچ، کہتے میرے مصطفیٰ نظر آؤں گے ایک فقیر دی حیثیت وچ، کہتے میرے آقا نظر آؤں گے ایک درویش دی حیثیت وچ، اور کہتے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آؤں گے ایک باپ دی حیثیت وچ، کہتے نظر آؤں گے اولاد دی حیثیت وچ، کہتے نظر آؤں گے خامن دی حیثیت وچ، اور کہتے نظر آؤں گے سورے دی حیثیت وچ، کہتے نظر آؤں گے داماد دی حیثیت وچ، اور کہتے میرا مصطفیٰ نظر آئے گا تے فاتح دی حیثیت وچ۔ نکیاں
بریک نہیں مارنی میرے بھائی ذرا دیکھ لے انج سمجھ لیا کہ 10-12 کمرے نے ایک کمرے چ میرے مستفا بیٹھے نے جج بن کے آخو سبحان اللہ اور دوسرے کمرے چ نظر پائی ہے کہ میرے آقا نظر آ رہے ہیں جناب ایک معلم کی حیثیت تیسرے کمرے چ نظر ماری ہے میرے آقا نظر آ رہے ہیں ایک سپا سالار کی حیثیت چوتھے کمرے چ نظر ماری ہے میرے آقا نظر آ رہے ہیں ایک تاجر کی حیثیت پنجویں کمرے چ نظر ماری ہے میرے آقا نظر آ رہے ہیں ایک سخی کی حیثیت چھویں کمرے چ نظر ماری ہے میرے پیغمبر نظر آ رہے ہیں وہ ایک پیر طریقت رہبر شریعت کی حیثیت اور اگے 7ویں کمرے چ نظر ماری ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ نظر آ رہے ہیں ایک شجاع کی حیثیت 9ویں کمرے چ نظر ماری ہے میرے پیغمبر نظر آ رہے ہیں ایک سخی کی حیثیت 10ویں کمرے چ نظر ماری ہے میرے آقا نظر آ رہے ہیں وہ ایک جناب آلہ فاتح کی حیثیت اور 11ویں کمرے چ نظر ماری ہے میرے آقا نظر آ رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ایک مبلغ تے واعظ کی حیثیت گویا کہ شخصیت ایک ہے ذات ایک ہے ہستی ایک ہے اور یہ سمجھ لے کہ سارے نبیاں دے کمال تے خوبیاں میرے رب نے جمع کر دیتی ہیں کلے مصطفیٰ جمع کر دیتی کے جاواں میرے مصطفیٰ کا جلال ویکھ لے اور کیڑی اج تینوں گل میں سناواں اور جہاں کسے کہا نا حسن یوسف تبے عیسائیت پیدا داری آج ہوگا ہما دارن تو تباہ داری اور سارے نبیوں دے وصف دے کمال اگر نظر ہوں گے تو کلے آمنہ دے لاج نظر آؤں گے سبحان اللہ دیکھ لینا آدم کی نوبت میرے مصطفیٰ سے دسے گی اے نوح دی استقامت میرے مصطفیٰ سے دسے گی ہود دی ہدایت میرے پیغمبر سے نظر آئے گی صالح دی صالحیت میرے مصطفیٰ سے نظر آئے گی ابراہیم دی خلیلی میرے مصطفیٰ سے نظر آئے گی اسماعیل دی حلیمی میرے آقا سے نظر آئے گی موسیٰ دی کریمی میرے پیغمبر سے نظر آئے گی یوسف دا حسن میرے آقا سے نظر آئے گا یعقوب دا صبر میرے مصطفیٰ سے نظر آئے گا یونس دی دعا میرے آقا سے نظر آئے گی زکریا دا زہر میرے مصطفیٰ سے نظر آئے گا یحییٰ دی عبادت میرے موسیٰ سے نظر آئے گی اور جناب میں قربان جاواں یحییٰ دی جیڑی عبادت دے زہر ہے وہ میرے مصطفیٰ سے نظر آئے گا اور قربان جاواں ساری کائنات کے جیڑے اونچے لوگ نے انبیاء کا طبقہ انہاں سارے دے کمالات نظر آؤں گے تے آمنہ دے نات نظر آؤں گے اور میں پوچھنا اور جیڑا پیغمبر تے جیڑا پیر ایڈا باکمال ہے ایسے نبی دا دامن چڑھ کے کسی ہور دا قدر تے جی کرتا جے وہابیاں دا تے وڈیا روح نہیں کرتا اللہ سانو تو اگر قائم رکھنا تے اپنی توحید تے قائم رکھ اور میرے ربا سانو موت آئے تے تیرے پیغمبر دے دامن وابست ہی جائے ساڈے کو تے بابا آ جا کے سرمایہ ہی
ایک اللہ کی توحید ہے، ایک میرے مصطفیٰ کی نبوت رسالت ہے۔ لوکاں کو تے بڑا کچھ ہے، آستانے بھی بڑے نے، لوکاں دے کول سرکاراں بھی بڑیاں نے، وہابیاں کول آستانہ ایک خدا دا اور سرکار ایک مصطفیٰ۔ اللہ یہ تمہیں کرنا بھی میں تینوں اج سیر کراوا۔ میں پہلے کمرے میں نظر ماری ہے تے مینوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج کی حیثیت نظر آئے نے۔ صدقے جاواں کیس آ رہے نے، مقدمے آ رہے نے، اور میرا آقا فیصلے فرما رہا جے اور یہ زیان حق دیا عدالت نہیں کہ جناب مجسٹریٹ ٹکے ٹکے تو وکتے ہو، آلوا تو بھی سستے ہو، چاہ دی پیالی تو بھی سستے ہو۔ اور دیکھ لے اے میرے مصطفیٰ دی عدالت ہے، اور صدقے جاواں اس جج نو نہ کوئی خرید سکتا ہے، اس جج دا نہ کوئی سودا کر سکتا ہے، اس جج دا کوئی کائنات وچ مل نہیں پا سکتا۔ اتنے آن والے آ رہے نے، ایک بی بی نو پکڑ کے لے آ رہے ہیں تے او بی بی بڑے اچے خاندان دی جے، او دا نام ہے فاطمہ، مخزوم قبیلے دی ہے۔ آندے آندے میں اے بڑے اچے خاندان دی ہے، اگر ایدے تے ہاتھ جاری ہو گئی، ایدہ ہاتھ کٹ دیتا گیا، سارا خاندان رسوا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے سفارشی تلاش کر رہے ہیں۔ اور گجرا والیا ذرا دھیان نال نوٹ کر لے، اے جی لبو کیڑا آقا اگے سفارش کرے گا؟ سونے نبیا اس بی بی کو ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے، یہ ایک دفعہ معاف کر دے، وہ اگو ہے چوری نہیں کرے گی۔ میرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام واسطے حضرت اسامہ نو تلاش کر دے میں، اسامہ تیرے نہ جگاں دا پیر دا بڑا پیار ہے، آنا اج ذرا فاطمہ مخزومہ دی تو آ کے تے سفارش کر دے۔ حضرت اسامہ تشریف لے آن کے کہندے نے، اے میرے محبوبہ فاطمہ مخزومی کو چوری ہو گئی ہے، سونے ایک دفعہ معاف کر دیو، سارے خاندان دی عزت خاک وچ مل جائے گی۔ اور میں قربان جاواں میرے پیرو مرشد علیہ السلام فرماندے نے، اے اسامہ اور میرے اسامہ نو لیاون والے سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدها، یہ فاطمہ مخزوم قبیلے دی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اگر فاطمہ میری جمی بھی ہوندی، اگر فاطمہ حسن حسین دی ماں بھی ہوندی، سارا قط لقطعت یدها، اگر میری جمی فاطمہ بھی چوری کر دی، میں وہاں ہاتھ کٹن تو کبھی بھی دریغ نہ کردا۔ ایک اور مقدمہ آ رہا ہے، ایک ایسا ایک یہودی ہے، ایک کلمہ گو نام دا مسلمان ہے، دونوں دا جھگڑا ہو جاتا ہے،
میرے مستفا تے ہوندے نے میرے پیغمبر دی عدالت دے اندر دونوں اپنے اپنے بیان دیندے نے میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے دونوں دے بیان سنے جے تے سن کے یہودی نو سچا پایا یہودی دے حق وچ فیصلہ دے دیتا جدو فیصلہ ہو گیا اتوں نکلتے ہیں تے نام دا مسلمان کہندا یار میں تے نبی دے فیصلے تے مطمئن آکھو معاذ اللہ آندا میں تے مطمئن نہیں میں تے جا کے فاروق اعظم کولوں بھی فیصلہ کرواواں گا او دا خیال سی وہ بڑے سخت نے کافراں تے او غیر مسلمان تے بڑے سخت خون نے اس واسطے جدوں میرے مقابل تے یہودی نو ویکھن گے تے لازمن میرے حق وچ فیصلہ دے دیں گے چلتے چلتے دونوں ہی میرے فاروق دے دروازے تے پہنچ جاندے نے دستک دیندے نے میرا فاروق باہر آ جاندا جے پوچھدے نے کیویں آئے ہو تے کہندے نے جناب انج کر کے آیا ساڈا ذرا فیصلہ تے کر دیو او یہودی کہندا اے عمر بن خطاب جی پہلو میری ذرا عرض سن لو ساڈا فیصلہ تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت وچوں ہو چکیا جے میں تے تسلیم کر لیا اے نہیں تسلیم کردا میرے فاروق اندر چلے جاندے نے اندروں جا کے تلوار لے آوندے نے اور تلوار لے آ کے او جڑا کلمہ کو مسلمان ہے نام دا مسلمان ہے منافق ہے او دی گردن تے تلوار مار کے او دی گردن اتار کے زمین تے سٹ دیندے نے اور نال فرماندے نے ہاذا قضائی من لم یرضا بقضاء رسول اللہ او جڑا میرے مصطفیٰ دے فیصلے تے مطمئن نہیں ہوندا او دا فیصلہ کرے گی تے عمر دی تلوار کرے گی اور میرے دوستو میں اج اے بھی تانوں پوچھنا چاہنا وا ذرا میرے ول دھیان کر لیا جے اگر ہائی کورٹ وچوں سپریم کورٹ وچوں فیصلہ ہو جائے تے پھر سول کورٹ وچ نہیں آئی دا بولو سول کورٹ وچ اور ہائی کورٹ وچ فیصلہ ہو جائے سول کورٹ وچ نہیں آئی دا اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہندا جے آ ویکھ رہا مدینے دے ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیتا سی اور سول کورٹ وچ آیا میرے عمر کو آیا وہ دی سزا جڑی ہے عمر دی تلوار دیندی ہے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اج بھی جیڑا ایت ہائی کورٹ دے ہوندیا اور پیغمبر دی حدیث دی ہائی کورٹ دے ہوندیا وہ کسے امام دے قول ول جاندا ہے کتاب و سنت دے ہوندیا کسے دی فقہ ول جاندا ہے اج تے میرا فاروق ہی نہیں جے آ جائے انہاں لوکاں دی سزا ہوئی ہے جیڑی او دی سزا سی کوئی بل بنان دی ضرورت نہیں سادہ بل جڑا 1400 سال پہلے بن چکے طبیعت میری بڑی تھکی سی کئی مہینوں تو ایک رات دن آرام نہیں کیتا پر ہوں معلوم ہوتا ہے میری طبیعت کھل گئی
انشاءاللہ ہن چلاں گے، انشاءاللہ ہن چلاں گے۔ میں دس رہا ہوں، دیکھ لا ذرا میرے بھائی، میرے برادر، جج بیٹھا جن نے اپنا بیگانہ عدالت کی کرسی تے ویکھنا نہیں دیکھنا، صدقے جاواں ذرا میرے پیچھے پیچھے آؤ نا۔ میں اگلے کمرے وچ گیا تے اگلے کمرے وچ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے جے، ایک سپاہ سالار دی حیثیت وچ، اور صدقے جاواں اے بدر و حنین دا سپاہ سالاری، قربان جاواں اے خندق تے خیبر دا جرنیلی، اور تیرے میرے جرنیلاں وانگو نہیں۔ دشمن دا جدوں مقابلہ پہ جائے تے ہندوستان دیاں سرحداں تے اونے تے فوجاں لیا کھڑیاں کیتیاں نے، ساڈے جرنیل آندے نے او سپاہیو تسی اگے ہوو، اگے ہو کے گولیاں کھاؤ، اسی تے کرسیاں تے بیٹھے جے، اسی تے بلڈنگاں محلہ چ بیٹھے جے۔ دیکھ لدا ذرا میرے آقا علیہ السلام نو جتھے دشمن دا مقابلہ پیندا ہے، میرا نبی اگے آپ ہوندا ہے، فوجیاں نو پیچھے کرتے نے، فوج پیچھے ہوندی ہے، میرا مصطفیٰ اگے ہوندا ہے۔ تے جناب جدوں مدینے آنا ہوندا سی ادوں میرا نبی پیچھے ہوندا سی تے لشکر سارا اگے ہوندا سی۔ گل ذرا دھیان نہ سمجھ لے، جدوں جنگ وال جانا دشمن نہ آمنا سامنا ادوں فوج پیچھے وے، میرا مصطفیٰ اگے وے، تے جدوں واپس مدینے آنا ادوں نبی پیچھے وے، فوج ساری اگے وے۔ تیرے جرنیلاں وانگو نہیں کہ جدوں دشمن نہ لڑنا فوج اگے وے آپ پیچھے نے، تے جدوں کرسی تے چڑھنا فوج پیچھے وے تے آپ اگے وے۔ اور میرے دوستا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بہادریاں ذرا تک لے۔ حنین دا میدان ہے، بولو حنین دا، حنین دا میدان ہے، گمشان دی جنگ ہو رہی جے، بڑیاں بڑیاں دے پپے پانی ہو رہے نے، اور بڑیاں بڑیاں دے پیر اکھڑ گئے نے۔ میں قربان جاواں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر دی رکاب پکڑی ہوئی ہے تے آپ سفید کھچر تے چڑھے ہوئے نے، اور سفید کھچر تے چڑھ کے دشمناں وال بڑھتے جا رہے نے، چڑھتے جا رہے نے تے دشمناں تے چھاندے جا رہے نے۔ آپ بھی فرماندے نے النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور میں نبی سچا نبی ہاں، میں جھوٹیاں وچوں نہیں جے، تے میں بزدلاں دے خاندان وچوں نہیں جے۔ انا ابن عبد المطلب، میں بزدلاں دے خاندان وچوں نہیں، میں بہادراں دی لڑی وچوں ہاں۔ اور دسیا اے وی کہ کسے جماعت دی قیادت، کسے پارٹی دی قیادت، کسے قوم دی قیادت بزدل کر سکدے؟ بولو بزدل کر سکدے؟ بزدل نہیں کر سکدے۔ جنہ حکمراناں دے بوٹ صاف کرنے ہون، جنہ حکمراناں دے بوٹ پالش کرنے ہون، وہ قوماں دی قیادت نہیں دے کر سکدے۔ تساں تے اپنی تاریخ نو تاغدار کر لیا، اور تسی انہاں لوکاں دے فرزندو جڑے حکمراناں دیاں اکھاں چکھاں پا کے ٹکرا جاندے اور اپنے آپ لڑا جاندے۔ ساڈے
وڈے جڑے سن وہ حکمراناں دیاں خارا بوسیاں نشن کردے ہوندے آ ویکھ لے ذرا اور میرے دوستا میں تینوں مخاواں حضرت امام احمد بن حنبل آکھو رحمت اللہ اعلان ہو جاندہ ہے آ جڑا قرآن ہے اے رب دا کلام نہیں تے بڑے بڑے مولوی جڑے نے بڑے بڑے پیر جڑے نے اس وقت وہ بھی آندے نے قرآن رب دا کلام نہیں تے میرے امام نو پتہ لگا میرا امام میدان وچ آیا فرمان لگے القرآن کلام اللہ اے جڑا قرآن ہے اے اللہ دا کلام ہے بادشاہ نے پکڑ لیا ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں زنجیراں پہنا دیتیاں اور کال کوٹھی چ بند کروا دیتا میرے امام تے جلاد مقرر کر دیتے اینو کوڑے ماری جاؤ کوڑے ماری جاؤ چمڑا اکھڑ جاندا ہے جلد جڑی ہے اے پٹ دتی جاندی ہے میرا امام بے ہوش ہو جاندا ہے کوڑے لگدے نے بے ہوش ہو جاندے نے پھر ہوش آندا ہے ایک ڈاکو جیل وچ ملدا ہے وہ کہندا ہے امام احمد بن حنبل جی کی قصور ہے تہاڈا کی جرم ہے تہاڈا کیوں تانوں کوڑے پیرے میں جیل وچ کیویں آ گئے ہو میرے امام فرماندے نے اور میرا جرم تے ہور کوئی نہیں میں آنا وا آ جڑا قرآن ہے رب دا کلام ہے اے آندے نے نہیں رب دا کلام نہیں مینوں اس واسطے یہ کوڑے پیرے میں اور ڈاکو کہندا ہے امام جی ذرا تگڑے ہو کے رہنا جے میں ڈاکو ہاں میں گرفتار ہونا وا جیل وچ آؤنا وا کوڑے وجدے نے ضمانت ہو جاندی ہے پھر جا کے ڈاکے مارنا وا پھر گرفتار ہو جانا وا پھر جیل وچ آؤنا وا کوڑے وجدے نے پھر چھٹ جانا وا پھر جا کے ڈاکے مارنا وا میری عمر انجی گزر رہی ہے میں کوڑے کھا کے ڈاکا نہیں چھڑدا اور تسی تے امام جی حق اتے ہو سچ اتے ہو اللہ دے قرآن واسطے مار کھاندے ہو ویکھیا جے کتے مار کولوں ڈر کے حق نہ چھڈ دیا جے امام صاحب فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں گھبرایا ہویا سا پر ڈاکو نے میرا سہارا بنا دیتا فرماندے نے میں پھر ڈٹیا رہا گھوڑے کھاندے رہے گھوڑے وجدے رہے اور تا میرے بھائی زنجیراں پائیاں گئیاں ہاتھ کڑیاں لگائیاں گئیاں وہ ایک ویلا یہ بھی آیا ہے کہ بادشاہ مر جاتا ہے میرا امام جیڑا جیل چوں نکلدا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا ویکھ لا میرے دوستا ایک گردن چکی نہیں کٹ سکتی ہے چک سکتی نہیں چک سکی اور اس قرآن کی برکت ہوئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جدن فوت ہوندے نے جنازہ اٹھدا ہے اور بغداد وچ میرے امام دا جنازہ اٹھدا ہے بغداد سے اتنا جنازہ ہویا گلیاں بھر گئیاں بازار بھر گئے سڑکاں بازار دیاں بند ہو گئیاں اور امام احمد بن حنبل دے جنازے کی کثرت ویکھ کے 10,000 یہودی مسلمان میں دسنا چاہنا سونا پروانیا سن لا ذرا میں دسنا چاہنا وا ساڈے وڈیاں دی تاریخ تے اے آن ذرا میں تینوں نیڑے ہی لے جاواں اکبر نے اعلان کیتا اکبر بادشاہ نے اعلان کیتا کہ میرے بھائی جڑا سور ہے اے بھی حلال ہے اور بکرا بھی حلال ہے تے سور بھی حلال ہے اکبر اعلان کردا ہے کہ دودھ تے شراب یہ دونوں
بھی حلال نے پی لیا کرو. اکبر اعلان کرتا ہے مینوں بھی سجدہ جائز ہے. اکبر اعلان کرتا ہے کہ مسلمان دی بیٹی ہندو دے نکاح وچ آ سکتی ہے. مولوی بڑے بڑے دستاراں بن کے کھلوتے نے, بڑے بڑے چوبے پا کے کھلوتے نے. مولوی آندے نے اکبر جی تسی تے ذلے الہی ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شراب بھی حلال ہے, سور بھی حلال ہے, اور مسلمان دی بیٹی ہندو دے نکاح وچ بھی جا سکتی ہے. اور میں صدقے جاواں میدان دے وچ میرا مجدد الفسانی نکلدا جے. مجدد الفسانی آ کے کہندے نے سور حرام ہے, تسی بھی آکھو سور شراب حرام ہے, شراب حرام ہے. اور اللہ دے علاوہ تجھے نو سجدہ بھی حرام ہے. بادشاہ نے گرفتار کروایا, اکبر نے بیڑیاں پہنوا دتیاں, زنجیراں لگا دتیاں, تیرو تاریخ کوٹڑیاں دے وچ نظر بند کر دیتا. میرے مجدد نو کوڑے لگ رہے نے, پر مجدد فرماندے نے اور نہیں 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 اے نہیں ہو سکتا. رب دی حلال کیتی چیز نو کوئی حرام نہیں کر سکتا, وہ دی حرام کیتی چیز نو کوئی حلال نہیں کر سکتا. مارا کھاندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس میرے کلندر میں اکبر دی سکندری دے پختے اڑا دیتے نے, پر گردن چکائی نہیں, اپنی کٹوا لئی جے. گردن چکائی نہیں. ایک دن گزر گئے میں جہانگیر آ جاندہ ہے. جہانگیر پھر بلاندا ہے, جہانگیر آندا ہے اور تو تے میرے باپ دی بھی نہیں منی, چل قلعہ گوار یار وچ بند کر دیندا ہے. میں دسوائے جانا وا کہ جیل جانا جڑا اے تے وارا کھاندا ہے, گردن کٹوانی وارا کھاندی ہے, لیکن حکمران بھی کھایا بوسی وارا کھاندی نہیں, وارا کھاندی. میرے دوستا میں دسنا چاہنا وا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے سپاہ سالار دی حیثیت وچ بیٹھے نے, اور میں قربان جاواں اگلے کمرے وچ میں گیا تے میرا آقا معلم دی حیثیت وچ بیٹھا جے. میرا نبی پڑھا رہا, بولو میرا نبی, میرا نبی پڑھا رہا جے. لوگ آ رہے نے تے میرے نبی کو پڑھ رہے نے. کوئی حبشے تو چل کے آ رہا ہے, کوئی یمن جو چل کے آ رہا ہے, کوئی مصر جو چل کے آ رہا ہے, کوئی شام جو چل کے آ رہا ہے, کوئی ایران جو چل کے آ رہا ہے. لوگ آ رہے نے میرے نبی دے مدرسے سے داخلے لے رہے نے. اے میرا نبی پڑھا رہا ہے, رب جی گجرا والی پوچھتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ کی پڑھا رہا سی. آواز آتی ہو یزدانی کلام ربانی پڑھ کے سنا دے. آواز آتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرمایا میرا مصطفیٰ آئے گا یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور دنیا دیو لوگوں میرا نبی پڑھائے گا تے دو کتاباں, الکتاب والحکمہ, ایک اللہ کا قرآن پڑھائے گا, ایک نبی دی حدیث پڑھائے گا. کنیاں کتاباں میرا نبی پڑھا کے گیا بولو, تے
کنیاں چھڈ کے گیا بولو لیا بھائی ہوں مینو جواب دے کہ میرے مستفا دو پڑھائیاں دو چھڈ کے گئے تو فقہ حنفی کتوں کر لی ہے شریعت بھائی ایمان نہ دسو میرے نبی دے وقت میں فقہ ایسی ڈر کے نہ بولو میرے صدیق دے وقت میں فقہ حنفی ایسی میرے فاروق دے وقت میں فقہ حنفی ایسی میرے عثمان دے وقت میں فقہ حنفی ایسی میرے علی دے وقت میں فقہ حنفی ایسی اور دسو مینو کہ حضرت حسن دے دور میں فقہ حنفی ایسی اور مینو دسو امیر معاویہ دے دور میں فقہ حنفی ایسی اور مینو دسو اگلے دور میں فقہ حنفی ایسی امام ابو حنیفہ کی زندگی کی فقہ حنفی ایسی یہ سارے لوگ جو سر مسلمان نہیں سر بولو اج جوان جو تقلید نہیں کرتا گمراہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تو پہلو تو فقہ تو پہلو جو لوگ گزر گئے ہیں اور بولو مسلمان نہیں سن اللہ اس قوم کو ہدایت فرما جھگڑا تب مکے گا جب میرے ون آئے گا تیرے ول جایا جھگڑا پیندا ادھر آیا مکدا نہیں سمجھے اے مسجد دیا چار گٹھا کنیاں ایس بٹ کھلوتے نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عہدے کھڑے نے امام شافعی رحمت اللہ عہدے کھڑے نے امام مالک رحمت اللہ عہدے کھڑے نے احمد بن حنبل کو رحمت اللہ عہدے منن والے آتے نے میرا وڈا عہدے منن والے آتے نے چھوٹا میرا وڈا عہدے منن والے آتے نے نازوما کا چھوٹا میرا وڈا عہدے منن والے تین کا چھوٹا میرا وڈا ایمان نہ دسو جھگڑا پیا ہے کہ مکا یہ چارے پہ لڑتے سن ایک بچ آ کے کھلو گیا 12 لے کن لے گئے چواں دے چھوٹے جے میرے 12 وڈے جے جھگڑا پیا ہے کہ مکا بولو یہ تو نہیں آیا میرا محمد صادق کا طریقہ آیا آسان کے آخیا اور تمہوں مبارک ہو ابو حنیفہ والے ہو شافعی والے ہو تہاڈا مبارک مالک والے ہو تہاڈا مبارک احمد بن حنبل والے ہو تہاڈا مبارک 12 والے ہو تہاڈا مبارک پر میں وہ امام لیا جڑا 12 کا بھی وڈا تے 14 کا بھی وڈا میں آمنہ دا لال لے کے آیا جڑا 12 کا ہی وڈا تے 14 کا بھی جن میرے بھائی جنوں امامت اینا 14 نہیں دیتے اینا 12 نہیں دیتے اور جڑا اینا 14 دا کلمہ نہیں پڑھتا بلکہ 4 تے 12 جدا کلمہ پڑھ دے اور جنوں میرے بھائی سب کو وڈا بنایا تے میرے خدا نے بنا چھوٹے آپ بنا کرتا کہ میرا امام آدم تے میرا انہوں رب نے یہ منصب دیتے تو گھروں جوڑ لے گھروں جوڑ لے یہاں کے نام کے مطلب کرو بنا لیا پر آ جڑا میرا امام ہے یہ گارنٹیاں خدا دے رہا فرمایا النجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب بنا
سی ڈرتے ہو گئے جڑا ادھر آیا وہ نہ بولے جڑا ادھر آیا وہ تو بولے اور میرا نبی حنفی سی میرا ابو بکر صدیق حنفی سی میرا جڑا فاروق حنفی سی میرا عثمان حنفی سی میرا علی حنفی سی اجے نہیں جواب دے رہا کہ ذرا سوچ کے ہوش قائم کر کے اور مینو دسو میرا مصطفیٰ شافی سی میرا صدیق شافی سی میرا فاروق شافی سی میرا عثمان شافی سی میرا علی شافی سی مینو ہوشنا جواب دیا اور میرا نبی حنبلی سی میرا صدیق حنبلی سی میرا فاروق حنبلی سی اور میرا عثمان حنبلی سی میرا علی حنبلی سی ہوشنا جواب دیا دے اور میرا مصطفیٰ مالکی سی میرا صدیق مالکی سی اور میرا فاروق مالکی سی میرا عثمان مالکی سی میرا علی مالکی سی ذرا ہوشنا جواب دیا دے اور میرا نبی جعفری سی میرا صدیق جعفری سی میرا فاروق جعفری سی میرا عثمان جعفری سی میرا علی جعفری سی رب دے قسم اٹھا کے کہنا نہ نبی حنفی سی نہ شافعی سی نہ مالکی سی نہ حنبلی سی نہ دیوبندی سی نہ بریلوی سی نہ جعفری سی نہ شیعہ سی اللہ یہ پوچھتے ہیں نبی دا مذہب کی سی آواز آتی ہے یہ سامنے مصطفیٰ دا مذہب ہو سی جو کتاب اس وقت سن اس ویلے دو کتاباں سن ایک قرآن سی ایک نبی دی حقیقت سی جو ان دونوں میں سی مصطفیٰ دا مذہب سی اگر صدیق دو کتابوں پہ عمل کر کے جنتی ہو سکتا ہے اہل حدیث دونوں پہ عمل کر کے جنتی ہو سکتے ہیں سانوں نے کسی تیسری کتاب کی لوڑ میرا آقا بیٹھے ہوئے جے جناب کمرے چ پڑھا رہے معلم دی حیثیت یعلم الکتاب والحکمہ واہ سونے معلم بھی بن کے آیا جے میرا نبی معلم بن کے آیا میں اگلے کمرے وچ گیا اوتھے میرا آقا بیٹھا ہویا جے ایک سخی دی حیثیت وچ بیٹھے ہوئے نے مال آ رہا تے ونڈ دے جا رہے نے بولو ونڈ دے مال آ رہا ہے مال آ رہا تے میرا مصطفیٰ ونڈدا جا رہا ہے میرے سجنا ذرا تک میں صدقے جاواں قربان جاواں آویسلا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نہیں اور دوستا ایک معلم دی حیثیت بیٹھے نہیں اگے سخی دی حیثیت بیٹھے ہوئے نہیں ونڈی جا رہے میں اچھی بولو ونڈی جا آ رہے مال میرے آقا ونڈی جا رہے میں اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں میں اللہ ذوالجلال دی قسمیں ساڈے تے چولہے وچ فجر دی جماعت کروان گئے نے تے فجر دی نماز پڑھا کے میرے آقا مال ونڈنا شروع کر دیندے نے مسجد نبی چ ڈھیر لگے ہوئے جے فرماندیاں نے ونڈ رہے نے زور دی اذان ہو جاتی ہے میرے آقا جماعت کرواندے نے سلام پھیرتے ہیں پھر ونڈنا شروع کر دیتے ہیں عصر دی اذان ہو جاتی ہے میرے آقا پھر ونڈن لگ پیندے نے ونڈدیاں مغرب دی اذان ہو جاتی ہے
پھر وڈنا شروع کر دیں عشاء دی اذان ہو جاتی ہے آقا جماعت کروا نے پھر وڈنا شروع کر دیں فرماندی اللہ ذوالجلال دی قسم جویں میرے مصطفیٰ علیہ السلام فجر ویلے خالی ہاتھ کرو گئے سر ایویں عشاء کے بعد خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے نبی کا ہو تو ایسا ہو پیمبر ہو تو ایسا ہو بھی نہیں سمجھا کوئی آنا لگا میرے پیچھے پیچھے لگایا میں اگلے کمرے چ گیا کہ میرا مصطفیٰ بیٹھا جے ایک فاتح کی حیثیت بیٹھا اور گجرا دیا ذرا دھیان نوٹ کر لا فاتح کی حیثیت بیٹھا ہوا جے میرے رب قرآن میں تذکرے کر رہے میں صدقے جاؤں لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا کتنے آواز آ رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان بیٹھا ہوا جے اور صدقے جاواں دیکھ لے اے مکہ ہوئی جتوں میرے پیغمبر نو میرے دوستا راتوں رات نکلنا پیا ہے اے مکہ ہوئی جتھے میرے نبی نو پتھر وجدے رہے میں اے مکہ ہوئی جتھے میرے نبی دی راہ وچ کنڈے کھلارے جا رہے نے اے مکہ ہوئی جتھے میرے نبی دے سر وچ کوڑا پایا جاندا ہے اے مکہ ہوئے جتھے میرے نبی دے گھر وچ کپڑا پا کے پھا دتا جاندا ہے اے مکہ ہوئے جدے وچ میرے بلال دیاں لتاں نو رسیاں بن بن کے کسیٹیا جا رہا ہے اے مکہ ہوئے جدے وچ میرے خدا نو تتیاں کولیاں سے لٹایا جا رہا ہے اے مکہ ہوئے جدے وچ میرے مسلم لائے صدقے جاواں میرے صحاب اور ننگے کر دتا جاندا ہے کپڑے اتار لے جاندے نے برہنہ تن کر دتا جاندا ہے اے او مکہ ہے جدے وچ میرے مصطفیٰ دے قتل دے منصوبے بندے نے اج رات محمد کو قتل کر دینا ہے اور میں صدقے جاواں اے او مکہ ہے جڑا 10 سال کے بعد فتح ہو جاتا ہے جدوں فتح ہو جاتا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے تے چڑھ جاندے نے دروازہ اونچا سی میرے نبی دروازے تے چڑھ جاندے نے شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے دھوڑیا شکرانے دے 2 نفل پڑھتے نے دروازے پہ کھلو جاندے نے دروازے اتے کھلو کے میرے آقا فرماندے نے اے مکے والو تواڈے سارے مظالم مینوں یاد نے تساں میرے بلال نو تتیاں ہتھاں تے دل چایا تساں میرے سر وچ کوڑا بھی پایا تساں میری راہ وچ کنڈے بھی کھلارے تساں میرے قتل دے منصوبے بھی بنائے اے مکے والو دسو نا اج
تے سارے یک زبان آدھے میں تھر تھر کم دے میں لرزا پر اندام میں دنیا انہوں دیا کم رہیاں میں آدھے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم میں کریم باپ دا بیٹا ہے تیرے کو انتقام دی توقع نہیں سانو معاف کر دے سانو معاف کر دے اللہ ذوالجلال دی قسم دے میرے پیرو مرشد علیہ السلام رحمت للعالمین دا دریا جوش میں جاؤندا دے میرے آقا فرماندے میں اور میرے تے مظالم ڈھان والے ہو مکے دیو کافرو سنو لا تسریب علیکم اليوم انتم تلقا اج میں تواڈے نال وہی شروع کرنا وا جڑا سلوک یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا سی جاؤ مکے والو میں تانوں سارے نوں معاف کر دتا پتا ہو جاتا بولو ہنین پتا ہو جاتا 6000 ادھر آدمی گرفتار میں ادھر اونٹ بچے میں بکریاں کے بڑے بڑے اجر میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے میں اور میں صدقے جاواں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ دل میں خیمے چ بیٹھے ہوئے نے اور میرے دوستا ان قیدیاں وچ ایک قیدن بھی ہوندی ہے جدا نام ہے حلیمہ ایک اور قیدن بھی ہوندی ہے جدا نام ہے شیما اے ماں تے دھی آ جاندیاں نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال گل بات کر دیے آدھی ہے پترا میں تیری ماں حلیمہ وا میں تینوں دودھ پلاندی رہی ہوں میرے نبی نے موٹیاں تو کمڑی لا کے تھلے بچھا دیتی ہے مائی گل بات کر دی ہے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر گزری ہے ایک نوجوان بی آ جاتی ہے ہاتھوں دے ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئی نے آتی ہے میرے پیغمبر ملتی ہے آتی ہے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ویرا میں تے حلیمہ دی بیٹی شیما ہوں میں تے 5 سال تینوں لوڑیاں دیتی رہی میں ویرا اے میری قوم گرفتار ہو گئی ہے آج میری قوم میں میرے تانے تے میرے مارے میں نہیں شیما تیرا ویر چنگا ویر ہے جیڑا تیریاں سفارشاں بھی نہیں منتا اسی گرفتار ہو گئے نا سانو اج معافی لے دے لے ویرا اج میری قوم نو معاف کر دے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نی میری بہن شیما جا میں تیری ساری قوم نو معاف کر دیتا میں سارے قیدیاں نو رہائی دا حکم دے دینا اور دوستا جدوں اس فاتح والوں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اور 6000 کا 6000 جڑا قیدی بنایا سارے دے سارے آدھے میں وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کلمہ پڑھ لینا اور دیکھنا پاتے یہ ہوتے نہیں اور ملک فتح کرنے والے یہ ہوتے نہیں سر کے جاوا قربان جاوا میرے نبی نے فتح کی خوشی وچ کوئی جشن نہیں منایا اج تے ان جرنیلاں تے کرنیلاں نے کوئی چپا بھی فتح نہیں کیتا ملک دا ایک مرلہ بھی فتح نہیں کیتا
باقی سیاسین گلیشر دی سینکڑے ہزار مربع زمین دشمن دے ہتھے جلا دیتی ہے. وہ یہ تیرے تواڈے حکمران جسم مناندے کلپاں جاندے نے شراباں اڈدیاں نے بدکاریاں بدماشیاں ہوندیاں نے. اے دیکھ لے انہاں تے فروغ کوایا ملک نو آ ملک کھوا لیا بنگلہ دیش بھی کھوا لیا ادھر سیاچین بھی کھوا لیا. یہ پھر نچتے ٹپتے نے بے شرم تے بے حیا کیتے نے پھر شراباں پی رہے ہیں پھر جشن منا رہے ہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں 6000 قیدی محبت کری لگی ہے پر میرا نبی رات کے سجدے چ ڈگا ہوا. میرا نبی رات کے سجدے چ ڈگا ہوا. جاؤ معاف کر دیتا. نتیجہ کی نکلیا 6000 سے 6000 ہی کلمہ پڑھ لیتے اور پروانے میرے پیچھے پیچھے لگایا. میں اپنے کمرے میں گیا میرا نبی اٹھے بیٹھا ایک مبلغ کی حیثیت میں بیٹھا. بولو مبلغ کی حیثیت میں بیٹھا. میرا نبی بات کرتا تبلیغ کرتا اور گجرا والیا رب کا واسطہ دے کے اج دل کو پوچھنا چاہنا کبھی میری خبر نہیں کبھی اپنے مولویاں کولو یہ گلا بھی پوچھیا نہیں کہ حامدہ دے لال میں پہلے دل سپاٹیاں چوٹیاں تے چڑھ کے کہڑیاں باتاں کیتیاں کہڑیاں تبلیغاں کیتیاں. پہلے دل میرے مصطفیٰ نے جہڑیاں باتاں کیتیاں وہ لا مولویا نے تینوں چنڈیاں تے لا دیتا. یہاں مولویا نے تینوں گڈیاں تے چھڈیاں تے لا دیتا. یہاں مولویا نے تینوں جلوساں تے لا دیتا. یہاں مولویا نے تینوں چالیے ساتھیاں تے لا دیتا. یہاں مولویا نے تینوں سرنگیاں تے تپلیاں تے لا دیتا. یہاں مولویا نو چاہیے میرے مصطفیٰ کی سیرت کی ہے تے میرے نبی کی تبلیغ کی ہے. پہلے دن سپاٹیاں چوٹیاں تے چڑھ کے میرے آقا فرماندے نے قولوا لا الہ گج کے پڑھو گج کے لا الہ الا اللہ. ابھی رات بنانے والے ساڈا بھی جی کرتا اسی بھی منائیے. باقیاں کول گڈے بھی بڑے نے ٹریکٹر بھی بڑے نے ٹرالیاں بھی بڑی نے سنڈے بھی بڑے نے گھوڑے اونٹ بھی بڑے نے اور پیسے بھی اللہ کی رحمت نہ بڑے نے. باقیاں کول چٹیاں لان واسطے پیسے خزانے بھی بڑے نے. اللہ کی گل کی ہے مینوں اجازت کیوں نہیں دے فرمایا جی ملاد ہوئی ہے وہ اپنی ملاد کے بعد 63 سال زندہ رہا ہے تے نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہا ہے. جدو انہیں کام نہیں کیتے تینوں کی لوڑ ہے. وہی اتانی صدیق نے خلافت کے 2.25 سال گزارے نے انہیں کام نہیں کیتے تینوں کی لوڑ ہے. میرے فاروق نے 10 سال گزارے نے انہیں کام نہیں کیتے اپنی خلافت کے 10 سال تینوں کی لوڑ ہے. اور عثمان ذوالنورین نے 12 سال خلافت کی ہے 12 سال خلافت کام نہیں کیتے تینوں کی لوڑ ہے. اور علی تیرے نے 6 سال خلافت کی ہے 6 سال 6 دفعہ یہ دنوں کا انہیں کام نہیں کیتے
تینوں کلو ہے میں پوچھنا دوستا جیڑا فتوا حبیب الرحمان تے لم وہ صدیق دے بھی لا وہ میرے فاروق دے بھی لا وہ میرے عثمان دے بھی لا وہ میرے حیدر کرار دے بھی لا یا تے فتوا لا یا انہاں کو ثابت کروا یا مطلب چھڈ دے یا وخا دے بے شک سانو بھی نال چڑھا پر یقینی تے کوٹ ٹانگے تے بہے گا جدا کوٹوان نورانی ہوئے گا جی مینو کھاتے میں تے اس ٹانگے تے پواں گا جدا کوٹوان نورانی ہوئے گا اور کوئی ماں دا لال کھا سکتا کھا ہی نہیں سکتا میرا نبی وعد کر رہا لوگوں دس نبی دی وعد کیے لوگوں دس نبی دی عدالت کی ہے لوگوں دس نبی دی صداقت کی ہے لوگوں دس نبی دی شجاعت کی ہے لوگوں دس میرے پیغمبر دی سخاوت کی ہے لوگوں دس نبی دی امامت کی ہے لوگوں دس نبی دی خطابت کی ہے لوگوں دس مصطفیٰ کی حکمت کی ہے لوگوں دس نبی دی نبوت کی ہے اور قوم دس مصطفیٰ دی تبلیغ کی ہے کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق ذات واحد عبادت کے لائق زبان دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق اور چکاؤ تو سالوں اس کے آگے چکاؤ لگاؤ بلاؤ سے اپنی لگاؤ لا الہ میرے پاپا جی اپنی بولی چاہتے ہیں پروندے میں پوچھے پیاس نہ شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لبدے ٹویا تھی پاپا پت نہیں منگی دے ہویا تھی پرو لا الہ پروندے میں آئے موتی لبدی نہیں دیا پون مچھی خشکی رنگت تان پت لب دے نہیں قبرت تان پر لا الہ گل سن والیا تارے بھول کے زمین بول کیوں ہم شور زمین چونا کیوں پتھان چھڈ کے پوچھ چونا کیوں پر لا الہ تیری نمائی جانی کانو تیری تے رب دی آس دلیری تے پر لا الہ
روٹی لبتے نہیں دیا پار جو مچھی خشکی کشتان جو پت لبتے نہیں قبرس پہاڑ جو پڑا لا الہ اچا دور دیا کوئی تیلا نہیں سونا کم دیا رنگ رنگیلا نہیں پاپا رب دیا اور وسیلہ نہیں بڑا میرا پیغمبر مبلغ تبلیغ کر رہا ہے